دوستوں، آج ماہ شوال کی 15 تاریخ پیر کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شوال کی 15 تاریخ کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح ہر بند نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ شوال کی 15 تاریخ پیر کا دن ہے۔ آج آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ ہماری اس زندگی کو گزارنے کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے اور اللہ پاک کی عبادت کرنا ہے، اور ان دونوں ناموں کا آج وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والوں، آج ماہ شوال کی 15 تاریخ ہے اور پیر کا دن ہے۔ آج یہ مہینہ آدھا ہو چکا ہے اور یہ مہینہ عید کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں، آج یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ اللہ والوں، اللہ پاک نے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ چرند پرند سب اپنے پیارے حبیب کی محبت میں ہی بنائے ہیں، اور آج کا جو خاص عمل ہے، آج کا جو خاص وظیفہ ہے وہ یا اللہ یا محمد کا ہے۔ یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے معبود، اور یا محمد رب کے پیارے محبوب کا ذاتی نام، اور جو ان دو ہستیوں کو راضی کر لیتا ہے، یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل اور سب سے پائیدار اور طاقتور ترین ذکر ہے۔ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد کو پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصے کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، اتنا رحم فرماتی ہے، ایسے معجزے دکھاتی ہے، یہ ہم لوگ بزرگان دین کے جو کلام سنا کرتے تھے، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، آپ نے یا اللہ یا محمد کو آج ماہ شوال کی 15 تاریخ پیر کے دن اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ دونوں نام بہت خاص ہیں، اور ساتھ میں آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو بھی پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم یہ دونوں نام بہت خاص ہیں۔ جب صحابہ کرام نے رب کے پیارے محبوب سے پوچھا کہ اللہ کے حبیب، اللہ پاک کے 99 نام ہیں، ان میں سے سب سے طاقتور ترین اسم اعظم کون سا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے ہر نام ہی برکت والے ہیں، ہر نام ہی فضیلت والے ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام نے بے حد تحقیق کی، اور بے حد تحقیق اور مشاہدے کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ یا حی یا قیوم یہ اسم اعظم ہے۔ یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ اگر اسم اعظم کو پڑھ لیا جائے تو اللہ پاک آسانی فرما دیتا ہے، اللہ پاک رحم فرما دیتا ہے، اللہ پاک کرم فرما دیتا ہے۔ اور آج کا ہمارا جو عمل ہے، آج کا ہمارا جو وظیفہ ہے، وہ وظیفہ بھی یہی ہے۔ تو آج آپ لوگوں نے ماہ شوال کی 15 تاریخ پیر کے دن یا اللہ یا محمد اور یا حی یا قیوم کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، اور پھر معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا کہ اللہ رب العالمین کس طرح سے ہماری مدد کرتے ہیں، کس طرح سے ہم پر رحم فرماتے ہیں، کس طرح سے ہم پر کرم فرماتے ہیں۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کو کامیابیوں تک لے کر جائے گا۔ آپ کے لیے ایسی ایسی آسانیاں ہوں گی، ایسے ایسے رستے کھلیں گے، آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ آج ماہ شوال کی 15 تاریخ پیر کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ میرے بتائے گئے طریقے
اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھیے گا۔ اللہ والوں صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیں، اور جب نتیجہ آئے گا آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے، جھولیاں پھیلا پھیلا کے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، واقعی ایسا مستند عمل آج آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جب آپ لوگ اس کے بینیفٹس دیکھیں گے، اس کی برکات دیکھیں گے، اس کی فضیلت دیکھیں گے، آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے۔ تو اللہ والوں اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنے تک محدود نہیں رکھنا، آپ نے ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کو بھی لازمی اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ لوگوں نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے، کیونکہ ماہ شوال کی 15 تاریخ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور یہ دن اتنا برکت والا ہے، یہ دن اتنا فضیلت والا ہے کہ آج اگر اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کی قسمت میں لکھ دے گا، آپ کے رزق کو بڑھا دے گا۔ آپ کے گھر میں اگر مال و زر کا مسئلہ ہے، آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے اور بے برکتی کا عالم ہے، اور بے برکتی بھی اتنی ہے کہ یقین کریں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، حالانکہ پہلے آپ کا گزارا بہترین ہو رہا تھا، اللہ رب العالمین پہلے آپ کو نواز رہا تھا، لیکن اب جو ہے وہ گزارا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو پھر آج ماہ شوال کی 15 تاریخ پیر کے دن آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد اور یا حی یا قیوم کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد، اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، آپ لوگ خود پریشان ہو جائیں گے کہ یہ مال و دولت، یہ کامیابیاں، یہ رزق کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ والوں آج کا دن بہت خوبصورت دن ہے، آج مانگنے والے کو پورے سال کا رزق ملتا ہے۔ تو آج ماہ شوال کی 15 تاریخ کو آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کریں گے نا آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ پانی کے گلاس پہ کریں اور پانی پہ دم کر کے اس پانی کو بسم اللہ پڑھ کے پی جائیں۔ انشاءاللہ العزیز جیسے جیسے پانی کا گھونٹ آپ کے جسم میں جاتا رہے گا، آپ کی بیماری ختم ہوتی رہے گی، آپ پہ رب کا فضل ہوتا رہے گا، آپ پر کرم ہوتا رہے گا۔ تو اللہ والوں آج ماہ شوال کی 15 تاریخ پیر کے دن اس عمل کو خود بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے۔ اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں ماہ شوال کی 15 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے، آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین بھی ضرور بولنا ہے، کیونکہ اجتماعی دعاؤں کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اجتماعی دعاؤں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پر 40 مسلمان ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک اللہ پاک کا ولی ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں یہ ویڈیو تو ویسے ہی ہزاروں لوگوں تک دیکھتے ہیں، تو سوچیں جتنے لوگ اس دعا میں شامل ہوں گے تو لازمی آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اس لیے آپ لوگوں نے ثواب کی نیت سے لازمی آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنی ہے، اور آپ نے دعاؤں میں بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے، یعنی آمین ضرور بولنا ہے۔ تو آئے خاص دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ آج ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ آج ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہم سب کو مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے عطا فرما۔ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ جو والدین پریشان حال ہیں، ان کے بچے ان کی خدمت نہیں کرتے، بات نہیں سنتے، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ایسے تمام بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما دے۔ میرے مولا، ہم سب کی
تمام نیک جائز حاجت کو پورا فرما، بالخصوص 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 غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی تو مدد فرما، ان کو فتح اور نصرت سے ہم انار فرما۔ میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بالکل مانگنا نہیں آتا، میرے مولا ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے۔ آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے، رب کریم کو راضی کریں گے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ یہ آج کا اتنا طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جائے، وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ دیکھیں انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، جان کر بھی غلطی کرتا ہے، انجانے بھی غلطیاں کرتا ہے، رب کریم کی ذات کو ناراض کرتا ہے۔ لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب بھی وہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے، ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ دوبارہ اس گناہ کے اس کی طرف لوٹاتا بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت یوں محسوس کرتا ہے کہ کبھی گناہ اس نے کرا ہی نہیں ہو، آپ دوبارہ جائیں وہی گناہ کریں، پھر دوبارہ آئیں، رب پھر معاف کرے گا۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار ایک بدو آیا اور اس نے سوال کرا کہ اے اللہ کے سچے نبی، مجھے یہ بتائیں کہ آخرت میں ہمارا حساب کون لے گا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دیں گے۔ تو وہ مسکرایا اور اپنا گمچھا اس نے اپنے کندھے پر ڈالا اور ہنستے ہوئے چلا گیا۔ نبی کریم نے فرمایا تو ہنس کیوں رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جب بھی رحمان جو ہوتا ہے، رحیم جو ہوتا ہے، خدا جو ہوتا ہے، جب بھی غالب آتا ہے وہ معافی ہی دیتا ہے، وہ معاف ہی کرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ والوں نے ایک نقطہ بھی بیان کرا، نبی پاک نے جب فتح مکہ کرا، مکے کو فتح کرا تو پھر آپ نے سب کو معافی دی، آپ غالب آئے، آپ نے سب کو معافی دی، لیکن سب نے کیا کرا؟ لیکن کچھ ایسے نامور گنڈے تھے جن کو معافی نہیں دی، ان کی گردنیں سر تن سے جدا کرنے کا ہی حکم دیا۔ تو اللہ والوں شرک سے باز رہو، شرک نہ کرو، والدین کا دل نہ دکھاؤ۔ اللہ پاک بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو پہلے آپ نے 70 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، اس طریقے سے 70 بار استغفر اللہ پڑھ لیں تاکہ آپ کے گناہوں کی توبہ ہو جائے، اور روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے توبہ کریے گا۔ رونا نہ آئے تو رونے والا منہ ہی بنا لیں۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود تنجینا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہی کہوں گا نماز والا درود پڑھو، سب سے افضل درود ہے۔ نماز والا درود ابراہیمی پڑھو، یقیناً کامیابی پا جاؤ گے۔ تمام درودوں میں کامیابی ہے، لیکن یہ درود کچھ خاص ہے، جبھی فرض نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتا ہے، من پسند کی شادی چاہتا ہے،
من پسند کی نوکری چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، بسوں میں دھکے کھاتا ہے، ایک اچھی سواری کا بندوبست چاہتا ہے، حج اور عمرے کی سعادت چاہتا ہے، اپنے والدین کو حج کروانا چاہتا ہے۔ اللہ والوں، جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے، اس کو اپنے دل میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار یعنی نیت کریں، اور فوری طور پر ایک بار آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے دو اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ دو ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 1 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ اللہ پاک کا یہ ذاتی نام ہے، یا محمد یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہو جائے گا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج کے یہ 4 خاص اعمال ہیں جو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ ایک بار پھر سے ملاحظہ کریں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف کو مکمل پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی ایک آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، اور چوتھا اور آخری عمل یا اللہ یا محمد اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، امید کرتا ہوں آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں یا پھر چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ پانی کے گلاس پر کریں گے تو پھر آپ لوگ خود اس پہ دم کر کے پی لیجئے گا، یا جو مریض ہے ان کو پلا دیں، یا جو تنگ دست ہے، جو گھر کا کفیل ہے، جو گھر چلاتا ہے، اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز جسمانی روحانی تمام بیماریاں ٹھیک ہوں گی، اور اگر کوئی روحانی اثرات ہیں اس کے اوپر تو انشاءاللہ اس سے بھی مکمل شفا ملے گی، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بیان کرا تھا۔ اس طریقے سے عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چینی پہ کریں گے تو چینی کو صدقہ کر دیجئے گا، پرندوں کے لیے اوپر ڈال دیجئے گا، یا پھر آپ لوگ پیڑ کی جڑ میں ڈال دیجئے گا۔ انشاءاللہ چیٹیاں ان جو چینی کے دانے ہوں گے ان کو
کھا لیں گی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔